لیے جاتا ہے قرآن مجید کے اندر آتا ہے الحج اشہر معلومات۔ یہ جو آیت ہے اس آیت کے اندر کچھ چیزیں حج کی ادائیگی کے لیے کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ الحج اشہر معلومات، فرمایا حج کے مہینے جو ہیں وہ چند ہیں اور معلوم ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج کے 10 دن، یہ حج کے ایام ہیں۔ اب تو سفر آسان ہو گیا ہے، پہلے زمانوں میں اتنا آسان سفر نہیں تھا، تو رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی لوگ حج کے لیے روانہ شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات اتنے دور دراز علاقے بھی تھے کہ جن سے ایک سال نہیں کئی سال سفر کو لگتے حج کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 مہینے قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے، الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو کہ معلوم ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فمن فرض فیہن الحج، اور جو حج کی نیت سے چلے فلا رفث، وہ کوئی فحاشی برائی کی بات نہ کرے، ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ جو حج کا ارادہ کرے، حج کی نیت سے چلے فلا رفث، تو وہ بے حیائی کی بات نہ کرے، ولا فسوق، اور نافرمانی نہ کرے، ولا جدال، اور کوئی جھگڑا نہ کرے، فی الحج، حج کے دنوں میں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کو جانتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر، جو افعال، جو اعمال خیر کرتے ہو، اعمال صالحات کرتے ہو، اعمال خیر کرتے ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، یعلمہ اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہاری جب نیت ہوتی ہے حج کے ارادے سے، تم گھر سے چلتے ہو تو ایک تو اس میں مال زیادہ لگتا ہے، مالی قربانی ہوتی ہے، پھر بدنی قربانی ہوتی ہے، پھر تم اپنے نفس کی کش مکش سے جو ہے نا لڑتے ہو، نفس درمیان میں راستے میں مختلف چیزوں پر ابھارتا ہے، مگر تم اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہو۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر، یہ اعمال خیر جو ہیں، نیک اعمال جو ہیں، تم جو اپنے خیالات پر، اپنے جذبات پر قابو پاتے ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اب بعض باتیں ایسی ہیں جن سے منع کیا گیا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اہل عرب کا دستور تھا، بعض علاقوں کے خصوصاً علماء نے لکھا ہے یمن کے لوگ جو تھے وہ بغیر زاد راہ کے، بغیر سفر توشہ کے، یعنی جو سفر کے اندر اخراجات ضروری ہوتی ہیں ان کے بغیر وہ چل پڑتے تھے، ان کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ راستے کے اخراجات کا اکٹھا کرنا وہ توکل کے خلاف سمجھتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ان کی اصلاح فرمائی گئی۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، راہ زاد راہ جو ہے اس کو اختیار کرو، سفر کا جو توشہ ہے اس کو تلاش کرو، اس کو اپناؤ۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ تم دوسروں پر بوجھ نہ بنو، پہلے نمبر پر ہو سکے تو تم دوسروں کی خدمت کرو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم دوسروں پر بوجھ تو نہ بنو۔ وَتَزَوَّدُوا، اہل یمن کیا کرتے، کوئی زاد راہ اپنے ساتھ نہیں لے جاتے اور راستے میں جا کر بھیک مانگتے۔
تو پھر اس غیر مناسب طریقے سے منع کیا گیا. فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ تم زاد راہ جو ہے اس کو اختیار کرو. یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اپنے سفر کا توشہ اپنے ساتھ رکھو. تم اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو نہ کرو, دوسروں پر بوجھ تو نہ بنو. آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ زاد راہ دنیا کے سفر میں ضروری ہے. پیسہ ہو, اخراجات ہو, جو سفر میں ضرورت آتی ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ فرمایا آخرت کی زاد راہ تقویٰ ہے. قرآن مجید کا درس جو ہے نا سمجھنا ذرا مشکل ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ آخرت کی زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, متقی ہے. فرمایا وَاتَّقُونِ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ اور ڈرتے رہو اے عقل مندو مجھ سے. اب اس آیت کے اندر اہل یمن کی جو عادت تھی اس سے منع کیا گیا. فرمایا اپنا ذات راہ اختیار کرو, کسی پر بوجھ نہ بنو, اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بہتر جانتا ہے. اور اس آیت کے اندر ذات راہ بھی اس کو ساتھ رکھو, یعنی اپنا پیسہ اپنی دولت جو حج یا عمرے کے لیے آپ کو ضرورت آتی ہے تو اس کو اپنے پاس رکھو اور اس کی تلاش کرو. حج عشق کی حقیقی کی 5ویں سیڑھی ہے, اور حج ایسا عمل ہے جو انسان کی زندگی کو یہیں سے پاکیزہ بنا دیتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں, جو بندہ حج اور عمرے کے ارادے سے یہاں سے چلتا ہے بلکہ ارادہ کرتا ہے, اس بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے مال کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو, ناجائز کمائی کی ملاوٹ نہ ہو. سب سے پہلے وہ بندہ اپنی کمائی کو پاک کرتا ہے یہیں رہ کر, کیونکہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں, میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں, میں اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں, طواف کرنے کے لیے جا رہا ہوں, وہاں عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ تو 1 سال پہلے اپنی کمائی پر نگاہ رکھتا ہے, اپنی کمائی کو پاک کرتا ہے. اب حج دیکھیں, جانے سے پہلے انسان کی اپنی کمائی جب پاک ہو جاتی ہے, جب پاک کمائی سے طیب کمائی سے بندہ کھاتا ہے تو پاک غذا سے انسان کا جو خون پیدا ہوتا ہے اس سے پاک خیالات جنم لیتے ہیں. جو پاک غذا سے انسان کے اندر خون کی افزائش ہوتی ہے اس سے خیالات بھی پاک پیدا ہوتے ہیں, اچھے خیالات انسان کو آتے ہیں. پھر حج والا آدمی اپنی کمائی پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنے رزق کو جب پاک کر لیتا ہے, پھر اپنے گھر سے لے کر خدا کے گھر تک جتنے حاجی کے قدم لگتے ہیں, فرمایا 1 قدم پر تیرے 10 گناہ بھی معاف کر دوں گا, تو یہ 10 نیکیاں بھی عطا کر دوں گا, اور تیرے 10 درجے بھی بلند کر دوں گا. ایک روایت میں فرمایا النظر الی البیت عبادۃ والطواف بالبیت صلاۃ. بیت اللہ شریف, سبحان اللہ, بیت اللہ شریف کا دیکھنا بھی عبادت ہے, بیت اللہ شریف کا دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی البیت عبادۃ, اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے. والطواف بالبیت صلاۃ, اور اس کا طواف کرنا ایسا ہے کہ جس طرح بندہ نماز پڑھ رہا ہے, جس طرح نماز پڑھنا گویا عبادت ہے, بیت اللہ شریف کا طواف کرنا بھی عبادت ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ بار بار کرتے رہو, ہر سال کرتے رہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حج بار بار عمرہ کرتے رہیں. عرض کی جی یا رسول اللہ بار بار, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یہ حج اور عمرہ
تمہاری رزق کی تنگی کو بھی ختم کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے مثال دے کر حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا یہ حج عمرہ بندے کے گناہوں کو اور بندے کی رزق کی تنگی کو ایسے ختم کرتی ہیں جس طرح بٹھی لوہا سونا چاندی کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے الحاج والمعتمر وجاہد فی سبیل اللہ وعبد اللہ، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اور جہاد کرنے والا وعبد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، اور جو دعا مانگتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ آخری روایت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ جو حاجی حج کرے اور دعا مانگے یا اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما، اور جس کے لیے حاجی جس کے لیے عمرہ کرنے والا مزید دعا مانگے اس کے حق میں بھی دعا کو قبول و منظور فرما۔ اب دیکھیں ہماری کالی زبان، ہمارے یہ کالے ہاتھ اٹھتے، پتہ نہیں دعا قبول ہوتی یا نہ ہوتی، اس دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا سایہ ہے، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ حاجی کی دعا کو بھی قبول فرما اور جس کے حق میں حاجی دعا کرے اس کو بھی قبول فرما۔ تو حج کرنے کی بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔